اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں۔ اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان پیارے 7 بچوں کے سروں پر دستار حفظ سجائی جائے۔ اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ جو بچے آپ کے سامنے جنہوں نے بیانات بھی کیے اور آپ کے سامنے تقاریر بھی کیے، مکالمے بھی کیے اور انعامات بھی وصول کیے، یقیناً انعامات تو چند بچے وصول کرتے ہیں، الحمدللہ پاس سب بچے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں کے والدین، والد بھائی سرپرست وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے سال بھی ہمارے بچہ کا انعام نہیں آیا، انعام نہیں ملا، اس سال بھی نہیں ملا۔ تو پیارو، اصل میں ہم پڑھاتے ہیں سب کو برابر، ہمارے ہاں کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جب ان بچوں کا امتحان لیتے ہیں تو وہ باہر سے آتے ہیں، باہر سے ممتحن آتے ہیں، وہ بچوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جو بچہ اچھے نمبر لے جاتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ پوزیشن لے جاتا ہے، پاس الحمدللہ سارے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے پرسوں بچوں کو کہا کہ بچوں، آپ تو اس وقت پاس ہو گئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے بھیج دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے میں اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اسی وقت آپ پاس ہو گئے۔ ہم کیا انعام دیں گے، ہم کیا سروں پہ پگڑیاں سجائیں گے، انعام تو اللہ دے گا آپ کو۔ لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد اس ادارے کے اساتذہ کرام جنہوں نے پورا سال ہمارے اور آپ کے بچوں پر محنت کی، اپنا گھر بار علاقہ چھوڑ کر اس مدرسے میں رہے اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو پڑھاتے رہے، ان اساتذہ کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں آپ معاونین حضرات کا، جن کے تعاون سے یہ مدرسہ آباد ہے، جن کے تعاون سے ان بچوں کے سر پر پنکھے چلتے ہیں، جن کے تعاون سے ان بچے کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے تعاون سے اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ان بچوں کے ایک ایک لفظ پر اللہ کریم آپ کو بھی اجر دے گا۔ تو میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں۔ آپ کی امانتیں ہم قرآن کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی دی ہوئی امانتیں ہم آپ کے بچوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور میں نہایت شکر گزار ہوں، سٹیج پر اور مجمع میں جلوہ افروز تشریف فرما علماء کرام، اہل علاقہ کے خطباء حضرات، علماء حضرات، جنہوں نے اپنے وقت اور اپنے ادارے چھوڑ کر ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، ہمارے اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنایا۔ اللہ کریم ان کا بھی سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہوں ان احباب کا جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں میرے ساتھ تعاون کیا، پروگرام کے ان مہمانوں کے کھانے کے حوالے سے، اس پروگرام کے پورے سجاوٹ کے حوالے سے میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ یقیناً آپ حضرات کے تعاون سے، محبت سے، حوصلہ افزائی سے یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ دعا کرتے ہیں، قرآن کے اختتام کا موقع ہے، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تمام حضرات اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم گناہگار ہیں، شرمسار ہیں، یا رب تیری مغفرت و مدد کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارا یہ پروگرام، یہ بحث تیرے قرآن کی نسبت سے ہے، اس پروگرام کی، اس جلسے کی نسبت تیرے پاک کلام سے ہے، تیرے پاک قرآن سے ہے۔ یا اللہ تو اس کو اپنے عالی دربار میں قبول فرما۔
یا رب ذوالجلال جنہوں نے بھی اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یا رب ذوالجلال ان کے اس تعاون کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کے خوشیوں سے مالا مال فرما۔ یا رب ذوالجلال اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا رب ذوالجلال جو حضرات اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے سوائے دعاؤں کے، یا اللہ تو ان کو اس تعاون کا دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پاک کلام کی خدمت کرتے ہیں، تیرے پاک دین کی خدمت کرتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کی ان خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کے تمام اساتذہ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا رب ذوالجلال جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، یا رب ذوالجلال سب کے علم میں، حلم میں، صبر میں، تقوی میں، صحت میں، مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے احباب تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، یا اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام کی دلی جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مغموم ہیں ان کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما۔ یا رب ذوالجلال جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جن کے گھروں میں بے اتفاقیاں ہیں ان میں اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے، یا اللہ ان کے لیے فرما بردار بنا۔ یا رب ذوالجلال یا اللہ جن کے رشتوں کی عمر ہے انہیں جوڑ والے رشتے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا بھلا فرما۔ حرمین شریفین، بیت المقدس، مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم جو بھی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ محض اپنی رضا کے لیے بنا۔ یا رب ذوالجلال تکبر سے، غرور سے، حسد سے، کبر سے، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ساتھ اس دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں تعاون کرتے ہیں، یا اللہ اس کا نیک بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو خیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ ہم بھی وہ خیریں مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے پیارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ ہمارے جتنے علماء کرام کے مدارس ہیں، ادارے ہیں، یا اللہ تمام اداروں کو کامیاب فرما۔ تمام کے اداروں کے ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔